السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ والسلام علی اصحابہ کالنجوم الہدی والسلام علی امتہ کبررۃ التقیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ کہنے سننے سے پیشتر ہم آپ بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ خلوص یعنی درود پاک کا نظر پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، ہم آپ ماہ شعبان کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ 3 برکت والے مہینے جو مسلسل ہے، رجب المرجب، دوسرا شعبان، اور جو آنے والا مہینہ ہے جو تمام مہینوں میں سب سے افضل ہے، رمضان کریم ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے سروں پر جلد ہی سایہ فگن ہونے والے ہیں۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے برکتیں رکھا، اور اس مہینے میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر ایک عبادت فرض کیا جسے جسمانی عبادت کہتے ہیں، یعنی ماہ صیام میں روزے سے رہنا۔ روزہ اسلام کے بیسک اسٹرکچر کا بنیادی احکام کا ایک حصہ ہے۔ اگر کسی شخص نے روزہ سے یا روزے کی حقیقت و فرضیت سے یا روزہ رہنے سے جبکہ اس کے اوپر فرض ہوا، اس فرضیت سے انکار کیا، وہ خارج اسلام ہو جائے گا۔ روزہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی کی امت پر 2 ہجری 10 شعبان المعظم بروز پیر فرض کیا، یعنی روزہ جب امت مسلمہ پر فرض ہوا پیر کا دن تھا، 10 شعبان اس کی ہجری کیلنڈر کے مطابق تاریخ تھی، اور 2 ہجری یہ سال تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو اور حضور کی امت کو 2 نعمتیں نوازا۔ بالخصوص نمبر 1، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی کے خواہش کے مطابق خانہ کعبہ کو امت محمدیہ کے لیے قبلہ قرار دیا۔ دوسری عظیم نعمت جو بعد ہجرت امت محمدیہ کو ملی وہ روزے کی فرضیت ہے۔ یہ 2 چیزیں جو اسلام کی بہت ہی اہم چیزیں ہیں، بنیادی چیزوں میں سے ہے، ہجرت کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو عطا کیا۔ روزہ صبح صادق سے لے کے غروب شمس تک بنا کچھ کھائے پیے اگر ازدواجی زندگی میں منسلک ہے تو بنا مباشرت کے رہنے کو روزہ کہتے ہیں۔ روزے کی فرضیت کے بعد اللہ رب العزت نے روزے دار کے لیے انعامات کا بھی اعلان فرمایا۔ انشاءاللہ پھر آپ حضرات کے سامنے روزہ رکھنے کے بھی فضائل اور نہ رکھنے کے نقصانات کے موضوع پہ گفتگو کروں گا۔
روزہ ہر مسلمان عاقل بالغ شخص پر فرض ہے۔ عاقل یعنی وہ عقل مند ہو، پاگل نہ ہو، پاگل پر روزہ نہیں ہے۔ بالغ، شرع میں بالغ کس کو کہتے ہیں اسے جاننے کی ضرورت ہے۔ دنیاوی لیول میں اور دنیاوی دستور و قانون کی کتابوں میں بالغ کا کچھ اور کانسیپٹ ہے، مگر شریعت میں مرد عورت کے لیے بلوغت کی نشانی یہ ہے کہ جب اسے ایک خاتون کو جو علامت ہے جسے ہم تمام لوگ جانتے ہیں، اسے ماہواری چالو ہو تو پہلی ماہواری ہو اس سے وہ بالغ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بالغ ہر وہ شخص کہلائے گا اور بلوغت کی منزل میں وہ شخص کہلائے گا، وہ نوجوان کہلائے گا جسے کبھی منی کا اخراج ہوا ہو، وہ بالغ کہلائے گا۔ عام طور پر لڑکے 12-13 سال میں بالغ ہو جاتے ہیں، لڑکیاں 9 سال سے لے کے 12 سال تک بالغ ہو جاتی ہے۔ تو ہر بالغ مسلمان مرد اور عورت پر روزہ فرض ہے، اس کا جو انکار کرے وہ اسلام سے خارج ہے۔ رب تعالیٰ نے قرآن مقدس میں روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو کلام کیا اپنے بندوں سے، کتنی شفقت کے ساتھ بندے کو اطمینان دلانے کے لیے کتنے علیحدہ طریقے سے اللہ رب العزت نے گفتگو کیا اور کہا اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیے گئے۔ وہ خالق دو جہاں ہے، اس کے احکامات ایسے ہیں کہ اسے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ انہیں کیا انہیں کیا، مگر اپنے بندوں کو، کیونکہ یہ ایسی عبادت ہے جس سے اس کے بندوں کو تھوڑی تکلیف کا احساس ہوتا ہے، تو برائے اطمینان قلب خدا تعالیٰ نے شفقتاً اپنی ربوبیت، جس کا معنی ہے شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا، کرم کرنے والا، اللہ رب العزت نے کہا میں نے تم پر روزے فرض کیا، اور آگے کہا کما کتب علیکم، جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر بھی فرض کیا گیا تھا۔ ہم بندوں کو اطمینان دلائے رب دو جہاں، کہیں کسی بندے کے دل میں یہ نہ آئے کہ یہ بھوک پیاس، یہ شدت، یہ تکلیف، تو اللہ رب العزت نے کہا کہ تم اس سے اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھو اور تکلیف کی وجہ سے دل چھوٹا نہ کرو، میں نے تم پر فرض کیا، تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی فرض کیا، اور کس لیے کیا اللہ نے وہ بھی بیان فرما دیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اور پرہیزگاری والا ہو جاؤ، تم متقی بن جاؤ، تم اچھے بن جاؤ، اس لیے میں نے تم پر روزہ فرض کیا۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ امت محمدیہ کے اوپر 2 ہجری 10 شعبان پیر کے دن اللہ رب العزت نے روزہ فرض کیا، مگر یہ عبادت بہت پرانی ہے۔ تاریخ میں آتا ہے، حضرت علامہ حقی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ حضرت آدم کی اولاد میں ایک تیسرے بادشاہ گزرے ہیں جس کا نام تاریخ میں ملک آتا ہے۔ یہ بادشاہ تھا جن کے دور میں، دور حکومت میں قحط سالی آ گئی تھی۔ روزے عبادت کی وجہ دیکھیے، اس کی بنیاد میں ہی کتنی قربانی ہے، ایثار ہے، ہمدردی ہے، یہ جہتی ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے، اس کی وجہ دیکھیے۔ حضرت آدم کے اولاد میں تیسرے حکومت میں ملک نام کے ایک بادشاہ گزرے ہیں جس کے دور حکومت میں قحط سالی آ گئی تھی، لوگ بھوکے تھے، اناج کی کمی ہو گئی تھی، تو اس بادشاہ نے اپنے لوگوں سے کہا کہ قحط سالی ہے، سب کو اناج ملنا ہے، سب کھائیں، لہٰذا جن کے پاس ہیں وہ یہ کرے کہ ایک وقت کھائیں، ایک وقت بھوکے رہے، تاکہ وہ دن آگے بڑھ جائیں، اناج کی جو قلت ہے وہ ختم ہو جائے، اور اسی طرح زیادہ دن گزر جائے، لوگ کھائیں پیے۔ اللہ کے اس بندے نے یہ فرمان جاری کیا، اللہ رب العزت نے اس ادا کو، اس حکم کو، اس عمل کو اتنا پسند کیا کہ اللہ رب العزت نے اس بادشاہ کے اس عمل کو عبادت قرار دے دیا اور پسند کیا رب دو جہاں نے۔ کیوں؟ کہ اس میں اللہ کے بندوں کی بھلائی ہے، لوگوں کا بھوک دور کرنا ہے، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنا ہے۔ جو چیز دین اسلام میں نہیں تھا، اچھا کیا گیا تو اللہ رب العزت نے اسے پسند فرما لیا، اسے عبادت قرار دیا۔ اس کے بعد وہ صیام، ماہ رمضان کے موقع سے یا پھر روزے سے اور دنوں میں رہنے سے اللہ رب العزت نے عبادت قرار دیا۔
حالانکہ اسے اور دن میں انسان مجبوری میں رہتا ہے، کسی اور وجہ سے رہتا ہے تو بھوکے پیاسے رہنا کہلاتا ہے، مجبوری میں انسان بھوکے پیاسے رہتا ہے، مگر اس ملک بادشاہ کے اس عمل کو کہ لوگ زیادہ دن تک کھائے، لوگوں کی بھلائی ہو، لوگوں کی مدد ہو، اس نیت سے انہوں نے یہ حکم جاری کیا تو اللہ رب العزت نے اسے پسند فرمایا، اور وہ سنت، اس بادشاہ کی وہ سنت کہ لوگ بھوکے رہیں یعنی روزے سے رہیں، یہ آگے چلتا گیا یہاں تک کہ اللہ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے لیے 2 ہجری میں اس عمل کو یعنی صبح سے لے کے شام تک بھوکے رہنے کو ساری امت کے لیے اللہ رب العزت نے فرض کر دیا۔ پہلے فرض نہیں تھا، اب فرض کیا گیا ہے۔ اب وہ لوگ جو اس فرضیت کو بہت ہلکے میں لیتے ہیں، معمولی سے لیتے ہیں، اپنے نفس کے سامنے رب کے احکامات کو نیچا دکھا دیتے ہیں، رب کے احکامات کو مانتے نہیں ہیں، اپنے نفس کی سنتے ہیں، اپنی ضرورت ہی کو ترجیح دیتے ہیں، اس کے لیے بہت ہی سوچنے کی بات ہے۔ اچھا، یہ تو اس کی مختصر حقیقت اور تاریخ تھی۔ اللہ رب العزت وہ خالق ہے، وہ ہمیں حکم دے ہمارے لیے ماننا ضروری ہے، چاہے وہ اس کے بدلے میں کوئی انعام بدلہ دے یا نہ دے۔ اللہ چاہے، جیسے مثال کے طور پر ہمارا آپ نماز پڑھتے ہیں، یقیناً اس کے انعامات ہیں، اللہ رب العزت کی خوشی حاصل ہوگی، مگر وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ ایک بندے کے لیے یہ ایمان عقیدہ ہونا چاہیے، جو بلیور ہے، جو خدا تعالیٰ کو ماننے والا ہے، جو کریٹر کو ایکسپٹ کرتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے بس اللہ نے کہہ دیا ہمیں کرنا ہے، ہمارے لیے اتنا ہی ضروری ہے۔ خالق کا حکم ہے، مالک کا حکم ہے، مجھے اس پر عمل کرنا ہے، چاہے خدا تعالیٰ اس کا بدلہ دے یا نہ دے، اس کی مرضی، وہ بدلہ نہیں بھی دے تب بھی ہمیں عبادت کرنا ہے۔ مگر یہ حضور کے رحمت کا صدقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی اپنے جس بندے کو جو حکم دیا اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے اپنی نعمتیں انعام کے طور پر اعلان کر دیا۔ کہیں جنت انعام کے طور پر ہے تو کہیں مشکلیں دور ہوتی ہے، کیا کیا عبادتوں کی کیا کیا فضیلتیں سنتے ہیں۔ یہ ساری نعمتیں جو عبادت کے بدلے ملتی ہے، اس کی حقیقت یہی ہے کہ امت محمدیہ کو حضور کی رحمت کا صدقہ ملا ہوا ہے۔ اچھا، یہ ایمان و عقیدہ بھی ہے۔ آپ حضرات پڑھیں گے، جیسے ہمارا آپ نے نمازیں پڑھی ہے، کسی بندے کو یہ رائٹ نہیں ہوگا کہ قیامت کے دن اس کا دعویٰ کرے تو میں نے نماز پڑھی تو مجھے تو جنت چاہیے، بالکل نہیں بول سکتے، اور یہ عقیدہ بھی نہیں رکھ سکتے۔ یہ بندے کو رائٹ ہی نہیں ہے کہ وہ قیامت کے دن دعویٰ کرے۔ اللہ کی مرضی، وہ چاہے تو دے چاہے تو نہ دے۔ ایک وفادار بندے کے لیے، ایک سچے بندے کے لیے اپنے خالق مالک کو معبود سمجھنے کے لیے، انہیں خالق و مالک جانتے ہوئے ضروری ہے کہ اللہ نے جو حکم دے دیا بس ہمیں اسے ماننا ہے، نہ کہیں عقل لگانا ہے، نہ اس میں کسی چیز کی لالچ کرنی ہے، فقط یہی ایمان و عقیدہ رہے، میرے خالق کا حکم ہے، مجھے بجا لانا ہے، یہی ایمان و عقیدہ ہونا چاہیے۔ وقت نہیں اجازت دے رہا ہے، پھر کسی موقع سے انشاءاللہ روزہ پہ گفتگو کر کے کچھ سیکھنے کی کوشش کروں گا۔ آج بھی بعد نماز عشاء آؤ نماز سیکھے پروگرام کا انعقاد ہوگا، اور ایک ضروری اعلان سماعت کیجیے۔ ممبئی عروس البلاد ہے، یہاں پہ چھوٹے چھوٹے مکانات ہے، جگہ کی تنگی ہے، الحمدللہ سنی مسلم چھوٹا قبرستان ٹرسٹ جو 4.25 ایکڑ کی پراپرٹی ہے، جس میں سے یہ عیدگاہ میدان ہے، جس کی سرپرستی اور صدارت جب سے حضور معین میاں صاحب سنبھالے ہیں، آئے دن لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ آپ کام کرتے رہتے ہیں کہ لوگوں کی بھلائی ہو، لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اس میدان کو استعمال میں لانے کا ایک اور ذریعہ بنایا حضور معین میاں نے کہ اس کے کنارے سے بینچز، ٹیبل، چیئرس وغیرہ کا انتظام کیا ہے۔ وہ بچے جو اپنے گھروں میں ڈسٹربنس کی وجہ سے اسٹڈی نہیں کر پاتے ہیں، ہوم ورک نہیں کر پاتے ہیں، یا ہم میں سے بہت سے لوگ جو گھروں میں مطالعہ نہیں کر پاتے ہیں، اگر وہ سکون سے مطالعہ کرنا چاہے، ہوم ورک کرنا چاہیں تو یہ اوپن اسٹڈی سینٹر کا آغاز ہوا ہے، جس کا نام سید انوار اشرف اوپن اسٹڈی سینٹر ہے۔ لہٰذا آپ ہوں، آپ کے گھر والوں میں سے کوئی ہو، آپ کے جاننے پہچاننے والوں میں سے ہو جو سکون سے پڑھائی کی جگہ ڈھونڈ رہے ہیں، وہ یہاں آ کر استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ صبح 7 بجے سے لے کے رات کے 12 بجے تک آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور معین میاں کی ان خدمات کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔